الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز علماء کرام اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ابھی آپ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پیشرو مقرر جناب مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب سے قیمتی باتیں آپ سماعت کر رہے تھے، ہماتن گوش تھے اور بہت ہی غور سے سن رہے تھے. ماشاءاللہ جہاں انہوں نے سماج کی، معاشرے کی برائیوں کی نشاندہی کی، وہیں ان کا علاج بھی بتایا اور صحیح علاج بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جس وقت کے آپ کی بعثت ہوئی اس وقت کون سی ایسی برائی تھی جو آپ کے سماج اور معاشرے میں نہ ہو. چوری عام تھی، زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، لوٹ مار عام تھا. کون سی برائی دنیا کی نہیں ہے جو اس معاشرے میں عام نہ تھی. لیکن جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، قرآن کریم کا نزول کا آغاز ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم شراب پینا چھوڑ دو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم چوری کرنا چھوڑ دو، لوٹ مار کرنا چھوڑ دو، فلاں برائی چھوڑ دو. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت، اللہ کی معرفت اور پھر اس کے نام کو لے کر پڑھنے کی تاکید ہوئی. یعنی تعلیم اور علم کی بات کہی گئی، شکشا کی بات کی گئی اور ایجوکیشن کی بات کہی گئی. اگر ایجوکیشن ہوگا، تعلیم ہوگی، شکشا ہوگا تو اس سماج سے چوری خود بخود ختم ہو جائے گی. اس سماج سے، اس معاشرے سے شراب نوشی خود بخود ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ تعلیم اور علم جو ہے ایک روشنی ہے، یہ جہالت تاریکی ہے، اور جب علم آئے گا اور روشنی آئے گی تو یہ جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی اور یہ اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ تاریکی خود بخود ختم ہو جائے گی. گویا تمام کی تمام برائیاں، تمام کی تمام سماجی اور معاشرتی خرابیاں، یہ تمام کے تمام تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں. اور علم جو ہے، تعلیم جو ہے وہ روشنی ہے. اور جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا خود بخود ختم، روشنی آتی ہے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی رات کا وقت ہے، دیکھیے کہ جہاں جہاں بلب نہیں جل رہا ہے وہاں اندھیرا ہے، لیکن اگر وہیں پر آپ ٹارچ جلا دیں، موبائل آپ کے جیب میں ہے، موبائل نکالیں، اس سے موبائل کا ٹارچ جلا دیں، تو جہاں روشنی اس کی پہنچے گی تو وہ روشنی پہنچنے کے ساتھ ہی تاریکی ختم ہو جائے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو علم جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے جہالت ختم ہوگی. علم جیسے جیسے آئے گا سماجی برائیاں ختم ہوں گی، معاشرتی خرابیاں ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ جو نوجوان ہمارے سماج اور معاشرے میں فحاشیوں اور عریانیت کے سیلاب اور مناظر دکھلانے پر مجبور ہیں، اور یہ جو ہمارے نوجوان جن کی عمریں اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پیغام کے عام کرنے میں
اپنی جوانی کو خرچ کر دیتے، وہ نوجوان آج شراب نوشی میں مست ہے، وہ نوجوان آج جوا بازی میں مست ہے، وہ نوجوان یا حسین اور یا علی کا نعرہ لگا کر 10-15 دنوں سے اسی سڑک کو جام کر کے آج جبکہ اس جلسے کا عنوان دیا گیا اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے، جب یہ جلسہ کرایا گیا آج وہ نوجوان اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان اس بنیاد پر سو گئے کہ ہم نے انہیں تعلیم نہیں دی کہ خدا کا پیغام اور رسول کا پیغام اول ہے، یا حسین اور یا علی کہنے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے، یا حسین یا علی کہنے سے کام اگر چلے گا تو پھر پوری دنیا کے مسلمان اسی نعرے کو لگا کر جنت میں چلے جاتے اور جہنم سے بچ جاتے۔ یہ کام شیعان علی کا ہے، یہ کام دنیا کے بدبخت انسانوں کا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے بھی یہ نعرہ نہیں لگایا۔ جناب محمد رسول اللہ کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے بھی اس طرح کی خرافات نہیں کی ہے۔ پھر حضرت حسین کے بعد بھی بہت سارے تابعین آئے، کسی بھی تابعین سے اس طرح کے واقعات منقول نہیں ہوئے۔ تبع تابعین آئے، کسی طرح سے بھی کسی بھی تبع تابعین سے اس طرح کی خرافات منقول نہیں ہے۔ آج کا نوجوان پورے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ان بر صغیر کے خاص طور سے مسلمان نوجوان اسی طرح کا نعرہ لگا کر بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محرم کے نام پر لاٹھی بازی اچھی چیز ہے، لاٹھی بازی کر لینا چاہیے، لیکن اسی محرم کی آڑ میں شراب پی کر پورے طور پر مست ہو جاتے ہیں، پھر لاٹھی کھیلنے جاتے ہیں۔ شراب پی کر، بھنگ پی کر، چرس پی کر، ہیروئن کا استعمال کر کے لاٹھی بازی کرتے ہیں اور اپنے ہنر کا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ڈی جے بجاتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ گانا نہیں ہے بلکہ یہ تو محرم کی قوالی بج رہی ہے۔ وہ محرم کی قوالی جس میں فحاشی اور ریانت کے ساتھ ساتھ، جس میں بہت برے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس میں ڈی جے ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں گانے ہیں، وہ ہمارا نوجوان اس کو عبادت سمجھ کر، اس کو اچھا سمجھ کر، کار ثواب سمجھ کر کام کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، ہمارے سماج اور معاشرے کا نوجوان کتنا بگڑ گیا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کا نوجوان کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ آج کا دن ہے کہ یہ نوجوان یہ کرسی نوجوان سے خالی ہے۔ اس سے پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ 10-15 دن پورا کا پورا یہ پوری سڑک جام رہتی تھی اور 12-1 بجے تک 2 بجے تک نوجوان اسی میں مست رہتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ بھڑڑ کے لوگ آپ لوگ ہیں تائید کریں گے، کیا یہ خبر مجھے صحیح ملی ہے کہ غلط ملی ہے؟ صحیح ملی ہے، لیکن آج جب جلسہ ہو رہا تو ہمارے نوجوان کو پیش رہنا چاہیے تھا، آگے رہنا چاہیے تھا۔ جہاں آپ نے اتنا خرافات کیا، اتنا اتنی برائی ہوئی، آج تلافی مافات کے لیے اتنے معزز معطر علماء کرام آئے، بڑے علماء کرام آئے، استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کی آؤ بھگت کرنی چاہیے تھی، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، اور ان نوجوانوں کو یہاں آ کر بیٹھ کر ان معزز علماء کرام کی پیاری باتوں سے لطف اندوز ہو کر نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم جو گارجین حضرات ہیں، ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اسی مناسبت سے پڑھی ہے۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ آج 10 محرم الحرام ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومہ شہادت کو بیان کیا جائے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کربلا کی سرزمین کیوں خون
سے ناراض ہو گئی اس کو بیان کرتا، لیکن جب اصلاح معاشرہ کا عنوان سامنے ہے اور جب مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہاں پر 10-15 دن سے واقعات ہوئے اور اس طرح کے نوجوان بھیڑ لگاتے رہے، لیکن آج جب دینی پروگرام کی یہ محفل سجی ہے تو نوجوان غائب ہے، تو میرے دماغ میں بات آئی کہ نہیں، ان تمام واقعات کو چھوڑ کر اصلاح معاشرہ پر ہی گفتگو کی جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ تحریم ہے، 28واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خارجی حضرات کو بھی مخاطب کیا ہے اور ان تمام لوگوں کو جو کسی درجے میں بھی ذمہ دار ہیں ان تمام کو مخاطب کیا اور ایمان والوں سے خطاب کیا، یعنی ایمان والے ذمہ دار ہیں، خطاب کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت کے دن پر، آخرت پر اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور یہ کہ جنت و دوزخ پر، حشر نشر پر، باس بعد الموت پر، ان تمام سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ اے اللہ؟ کس چیز سے بچائیں؟ کس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں؟ فرمایا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ وہ آگ نہیں جو دنیا کی آگ ہے، کوئی انسان دنیا کی آگ کو جلاتا ہے، خود سوزی کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، انسان دنیا کی آگ میں جاتا ہے، جلتا ہے، مر جاتا ہے، دل تک نہیں پہنچتی۔ جہنم کی آگ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی تصویر کشی کی ہے، نقشہ کھینچا، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے، اے ایمان والو غور سے سنو، اے میری ماں بہنوں غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ ہمزہ میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، دلوں تک دستک دے گی۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی آگ ہے کھال کو جلا کر وہ راک کر دے گی اور بجھ جائے گی، نہیں، وہ کھال کو بھی جلائے گی اور پھر ہڈیوں کو بھی جلائے گی اور ہڈیوں کو جلا کر وہ دل تک پہنچے گی اور دل کو بھی جلا کر راک کر دے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس کے ادھر انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ یہ جو ہم برائی کر رہے ہیں نا، یہ جو پتھر جن کی پرستی ہو رہی ہے، جن کی پرستش ہو رہی ہے، جن کو لوگ بھگوان سمجھتے ہیں، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، ان کی جہنم کی آگ یہیں سے سلگائی جائے گی، انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ایندھن بنیں گے، ایندھن جو اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس پر ایسے فرشتے نگہبان مقرر ہیں جو بہت سخت ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی مجرم پھنس جاتا ہے، چوری کرتا ہے، پھنس جاتا ہے، پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتا ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، رشوت دیتا ہے، جھوٹ جاتا ہے، کوئی انسان لوٹ مار کرتا ہے، لوٹ مار کرنے کے بعد وہ جیل میں چلا جاتا ہے، جیل میں جانے کے بعد وہ رشوت دے کر چھوٹ جاتا ہے، پیسہ دے کر چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایسے نگہبان فرشتے مقرر ہیں، وہاں کا دروغہ ایسا دروغہ ہے، وہاں کا دروغہ ایسا فرشتہ ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد
رشوت دے کر کام نہیں چلے گا، روپیہ پیسہ دے کر کام نہیں چلے گا، کسی کے سفارش کام نہیں چلے گی۔ جاؤ بھائی میرے صاحب سے لکھا لو، MP صاحب سے لکھا لو، اپنے ودھایک سے لکھا لو، اور جا کر پولیس سپرنٹینڈنٹ کو دے دو، یہ دیکھو بھائی فلاں صاحب کی سفارش آئی ہے، بڑے بابو کی سفارش آئی ہے، چھوڑ دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ لا يؤخذ فيها عدل ولا هم ينصرون، وہاں نا انصافی نہیں ہوگا، وہاں کسی سے رشوت نہیں لی جائے گی، وہاں کسی سے روپیہ پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ یہ بچے چوری کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے گارجین کی کمی سے۔ اس میں ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، ادھر بھی جو بیٹھی ہیں مائیں بہنیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ادھر جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں۔ ہماری اور آپ کی کمی سے، خاص طور سے آپ کی کمی سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ جو گاچھی ہے نا، اس میں ٹھگولا آتا ہے، ٹھگولا، پھر اس کے بعد آم تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہمارا بچہ جاتا ہے اس پہ پتھر مارتا ہے، ڈھیلا مارتا ہے، اس کو توڑ کر لے آتا ہے۔ ہماری ماں بہت خوش ہوتی ہے، ماں بہن بہت خوش ہوتی ہے نا، چلو اچھا کیا میرا بچہ یہ لے کر آیا ہے آم، اس کا اچار بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اچار بنائیں گے، کلچا بنائیں گے، اور کیا بنائیں گے؟ چٹنی بنائیں گے، چھیل چھیل کر کے۔ وہ بچہ جو چوری کر کے لایا ہے، دوسرے کے گاچھی سے توڑ کر لایا ہے، ماں اس کو شاباشی دے رہی ہے، اس بچے کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے آم لے کو کیا رہنی ہے، تو ہمار ماں بہت خوش بھیلے ہے، شاباشی دیا، تو وہ بچہ اور اس کی ہمت بہت جوان ہو جاتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، پھر کسی کا مال لوٹ لیتا ہے، چلتے پھرتے کسی کی سائیکل اٹھا لیا ہے کہ نہیں؟ سائیکل اٹھا لیا، کوئی سامان پڑا ہوا اٹھا لیا، لے آیا گھر۔ میری ماں بہنیں بہت خوش ہیں، ماشاءاللہ میرا بچہ لے کر آیا فلاں چیز، گھر کا کام چل جائے گا۔ کوئی دکان پہ گیا تھا راشن پانی لینے، راشن والا ادھر دینے لگا، ادھر سے چپکے سے مٹھائی جیب میں رکھ لیا، گھر میں آیا بچہ کو دیا، اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بھائی بہن کو، نہ بھائی بھی خوش، ماں بھی خوش۔ ایسا نہیں ہوا کہ ماں نے ایک تھپڑ کان کے نیچے دیا، کمبخت تم نے کہاں سے چوری کر کے لایا، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو شاباشی دی ہے نہیں۔ اب کیا ہوا، ایک واقعہ میں سنا، اسی طرح سے ایک بچہ چور بن گیا، ڈاکو بن گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، آخری وقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل میں گیا اور اس کو پھانسی کی سزا ملی۔ پھانسی کی جب سزا ملی تو پھر جب پوچھا گیا اس سے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں آئی، جب اس کی ماں آئی تو وہ نوجوان اترا، اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سے کہا کہ کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کان کر دیا ایسے، جب ماں نے کان ایسے کیا، اس بچے نے زور سے کان کو منہ میں لیا اور زور سے کاٹ دیا، دانت کے نیچے دبا دیا۔ ماں چلائی بہت زور سے، کم وقت یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں نے پکڑا ان کو، جو پولیس وہاں پہ موجود تھے، پولیس کے لوگ انہوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ تمہاری ماں ہے، تمہاری آخری خواہش تھی کہ اپنی ماں سے ملاقات کرو، بات کرو، تم نے اپنی ماں کو تکلیف دیا؟ اس نوجوان کا جواب سنیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں آج جو اس تختہ دار پر میں لٹک رہا ہوں،
مجھے جو یہ پھانسی دی جا رہی ہے اس میں میری ماں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے ٹکولا چوری کیا، آم چوری کیا، میری ماں نے شاباشی دی، سائیکل چوری کی، میری ماں نے شاباشی دی، مٹھائی چوری کی، میری ماں نے شاباشی دی، میں چور بن گیا، اسی طرح سے بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ آج جو پکڑے دار پر میں لٹکنے جا رہا ہوں، میری ماں اگر چاہتی تو مجھے تھپڑ مار کر میرے راستے کو بدل دیتی اور میں بہت بڑا انسان بن گیا ہوتا، لیکن میری ماں حوصلہ دیتی رہی، میں بہت بڑا ڈاکو کرمنل بن گیا۔ اس وجہ سے میں نے ساری غلطی، سارا قصور ماں کے سر تھوپا ہے، اس لیے میں نے آخری وقت میں اسے سزا دی ہے تاکہ اپنے اور بچوں کو اور سننے والی تمام ماں بہنوں کو یہ شعور ہو اور یہ سمجھے میری ماں اور بہنیں کہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح کرے، ان کی برداشت صحیح کرے، ان کو تعلیم صحیح دے، ان کی پرورش صحیح کرے، ان کی تربیت صحیح کرے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کریں۔ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، یہ نگرانی آپ کی ہے۔ آپ صرف ساس بہو میں مت لگے پڑے رہے کہ بہو نے اگر تھوڑا سا نمک تیز کر دیا نا تو ساس کھپڑی لے کر کے آ گئی، ہاں نمک کیوں تیز کر دیا، نمک کیوں تیز لے لو، اور اگر ساس اگر سوئی رہی تو آپ بہو کیا کر رہی ہے، 10 جگہ تذکرہ کر رہی ہے، میری ساس کو کام ہی نہیں کرتی، بس پڑی رہتی ہے، گپاشنگ دیتی رہتی ہے، جگہ جگہ جا کے بیٹھتی ہے، حقہ پیتی ہے، چائے پیتی ہے، پان کھاتی ہے اور بس پڑی رہتی ہے۔ تو یہ ساس بہو کہیں لڑائی اور جھگڑے میں مت پڑے رہے، اس سے نکلے۔ یہ دور بہت آگے آ چکا ہے، یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ جب ساس بہو میں لڑائی ہوتی تھی تو بیٹا ماں کا ساتھ دے دیا کرتا تھا، اب دور گیا وہ، اب بیٹا کس کا ساتھ دیتا ہے؟ آپ لوگ بولے نا کس کا ساتھ دیتا ہے؟ بہو کا ساتھ دیتا ہے نا۔ تو ساس کو کیا چاہیے کہ اپنی عزت ہم خود بچا لیں، ہے کہ نہیں؟ اگر زیادہ آپ بھی اپنے بچوں پر سختی کریں گے تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے ابا سلام علیکم، ٹھیک ہے امی سلام علیکم، کہاں جائیے ہوں سسرال، اتنے کے 1 کٹھا زمین مل رہا ہے، گھر بنا کے اتنے ہی رہے، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ کا لڑکا بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، آپ کی بہو بھی آپ کے ہاتھ سے گئی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں ساس بہو کے جھگڑے سے نکلیں اور اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو اس سے جو مکتب ہے یا آپ کا ودیالے یہاں پڑھنے دیں۔ آپ کے امام صاحب جو آئے ماشاءاللہ بہت لائق فائق ہیں، مسجد میں جو آئے ہیں حافظ آرزو صاحب، وہاں پر آپ بچوں کو بھیجیں تاکہ دینی تعلیم ان کو ملے اور وہ اللہ کو پہچانے، رسول اللہ کو پہچانے، اخلاقیات کی انہیں تعلیم ملے کہ بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، اپنے گھر میں باپ سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ماں سے کیسے بات کرنا ہے، اپنے بہو کے اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بہن کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ تعلیم وہاں ملے۔ اور یہاں جو تعلیم ملے اس سے یہ سمجھے کہ ہمیں جب بینک پہ جانا ہے تو فارم کیسے بھرنا ہے، ہمیں جب ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہے تو فارم کیسے بھرنا ہے، موبائل کیسے چلانا ہے، اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے۔ دونوں تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ شراب پیتا ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں، ہمارا بچہ شراب پی کر اپنی بیوی پر اگر ظلم کر رہا ہے اس کے قصوروار ہم ہیں۔ اگر ہم اس کو بچپن میں صحیح تعلیم دیے ہوتے، اس کی صحیح تربیت کیے ہوتے تو خدا کی قسم آج آپ کی بھی قدر کرتا، اپنی بیوی کی بھی قدر کرتا اور اپنے بڑوں کی بھی قدر کرتا۔ لیکن آج عام طور پر نوجوان شراب پی کر آتا ہے رات میں، اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سو جاتا ہے، پھر کچھ دن اسی طرح چلتا ہے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، پھر نہ جانے کتنا کچھ ہوتا ہے اور معاملہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بہت سارے
یہ چونکہ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت وسیع ہے اور معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس لیے بہت ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی ہے۔ ہم نے مختصر طور پر چونکہ ہمارے بہت سارے مقررین پیچھے ہیں ان کو بھی گفتگو کرنا ہے، ہم تو گھر کے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کے گھر کے لوگ ہیں، یہیں پہ ہیں، ہاں گھر کے لوگ ہیں بھائی، ہمارا کھیت یہاں ہے، ہمیشہ آنا جانا ہوتا رہتا ہے، آپ جانتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہمارا بیان ہوا ہے کئی مرتبہ، جن لوگوں کا بیان نہیں ہوا ان کا بیان ہونا چاہیے تھا اور ان کی گفتگو سننی ہے ہمیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہے۔ پھر کبھی مجلس ہوگی، اس طرح کی بات ہوگی تو پھر کبھی گفتگو کی جائے گی اور بیان کیا جائے گا دل کھول کر کے۔ ہمیں تو یہ تھا کہ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے موقع سے گفتگو کریں گے، لیکن یہ جو چند باتیں آپ سے کہی گئی ہیں اور میری مائیں اور بہن خاص طور سے یہ بات سن لیجئے، جو آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا ہے اور اتنا کچھ جو کہا ہے صرف آپ پر مدار ہے، وہ یہ کہ اگر عورت سدھر جاتی ہے تو پورا خاندان سدھر جاتا ہے، عورت اگر بگڑ جاتی ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے، عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے، عورت اگر جاہل رہتی ہے تو پورا خاندان جاہل رہتا ہے، مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، یعنی اگر ایک مرد نے پڑھ لیا تو گویا کہ اس کا اثر اسی تک رہے گا، ایک فرد پڑھے گا، ایک آدمی پڑھے گا، لیکن اگر ایک عورت پڑھ لے گی، ایک عورت سدھر جائے گی تو پورے خاندان کو وہ سدھار کر رکھ دے گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں اور آپ جتنے بھی اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، آپ دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، ان کے پیچھے ان کی بیوی کا ہاتھ ہے، جنہوں نے خاندان کو سدھار دیا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیجئے، اپنے مقام کو سمجھیے اور اس آیت کا ترجمہ پورا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں، جو کسی کی نہیں سنتے، کسی سے رشوت نہیں لیں گے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پر وہ فرشتے صرف وہی کام کریں گے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کام کرتے ہیں، لا ما یفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات بیان کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص تمہارا ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہو تو بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر ہو تو بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بال بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مکھیا ہو تو گاؤں کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سرپنچ ہو تو تمہارے پنچایت کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، امام ہو تو رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، باپ ہے تو باپ کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہے،